السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیت مقدسہ نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ سورہ مقدسہ جو شروع ہو رہی ہے اس میں بڑے اہم فرائض، ذمہ داریاں، حقوق و فرائض، قوانین بیان ہو رہے ہیں، لہذا اس پہ توجہ رکھیے، تذکرون، غور و فکر کیجئے، سوچ و بچار کیجئے اور توجہ رکھیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں انسانی معاشروں کی تشکیل کی جو بنیاد مرد اور عورت کا آپس میں میل جول ہے اس کو ارشاد فرما دیا کہ اس کے دائرے کیا ہیں، فطرتی تقاضے کیا ہیں اور اس کے دائرے اور ضابطے کیا ہیں، اور جو ضابطوں سے آؤٹ ہو جائے گا، مرضی کرے گا، اس کو زنا قرار دے دیا کہ یہ زنا کاری ہے، تو حد زنا ارشاد فرما دی۔ پھر معاشرے میں رہنے کے لیے پاک دامنی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہے تو اس کے لیے حد قذف کی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اور میاں بیوی کا آپس میں بھی اعتماد اور پاکیزہ تعلق ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد عورت پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا تو اس کے لیے حد لعان ارشاد فرما دی۔ اور آگے 2 رکوع میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے ہمیں بہت سارے امور سمجھائے گئے کہ کس طرح اگر کوئی کسی پر الزام تراشی کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، ہمارے کیا تقاضے بنتے ہیں، ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اور پھر 4تھے رکوع میں اللہ رب العزت نے معاشرتی آداب ارشاد فرمائے کہ آپس میں رہن سہن کے کیا اصول و ضوابط ہیں، جب کسی کے پاس جانا ہے، ملنا ہے تو اس کے دائرے کیا بنتے ہیں۔ اور پھر معاشرے میں ایک
صنف وہ ہے جس کو مرد کہتے ہیں، دوسری وہ ہے جس کو عورت کہتے ہیں۔ تو عورتوں اور مردوں نے بھی ظاہر ہے معاشرے میں رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی معاشرہ ان دونوں صنفوں سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ ان کے دائرے کیا ہیں اور کیا تقاضے ہیں، اللہ رب العزت نے تفصیل سے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اور پھر رکوع نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور کائنات میں اللہ کا جو تصرف ہے اور تجلیات الہی کا ایک سسٹم ہے، اللہ نے کائنات اور پھر کائنات میں سب سے بڑی مخلوق انسان کے ساتھ جو اللہ کا بھی تعلق ہے، انسانوں کا آپس میں تعلق ہے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دی کہ مومنین کے اوصاف کیا ہیں، متقین مومنین حزب اللہ سچی جماعت ہدایت پر ہے، سچی رہنمائی پر ہے، اور جو کفار مشرکین اور منافقین ہیں وہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 7 میں سوسائٹی کی مینجمنٹ کا ذکر ارشاد فرمایا، رہنمائی دی کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو اس کا سیاسی نظام عدل کا ہونا چاہیے، معاشی نظام عدل کا ہونا چاہیے، پھر وہ سوسائٹی اور معاشرہ عدل کا بنے گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ آپ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ حاصل کیجئے، اس پر شعوری جد و جہد کریں تو اللہ آپ کو دنیا میں حکومت دے گا۔ اور وہاں یہ گزارش کی تھی کہ تاکیدی الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ آپ کو حکومت دیں گے۔ پھر اسی طرح ولا یمکنن، یہاں بھی لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ ہے، عربی میں یہ دونوں جو حروف ہیں یہ تاکید کے لیے آتے ہیں کہ اللہ آپ کو زمین میں اقتدار، حکومت اختیار دے گا۔ اور ایک تیسری بات بھی ارشاد فرمائی جو عرض کیا تھا کہ جب سیاسی اور معاشی عدل آئے گا تو اس کے نتیجے میں امن قائم ہوگا، خوشحالی آئے گی، انسانوں کے مابین اخوت، رواداری، باہمی جو روابط کے نظام ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے مومن سچی جماعت کے لیے ضروری قرار دے دیا تھا کہ اس کا تعلق اللہ سے گہرا ہونا چاہیے، نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اللہ کی اطاعت اور پھر طاعت معروفہ کے ذریعے۔ جب تک اللہ سے کسی جماعت کا گہرا تعلق نہیں ہوگا، مضبوط تعلق نہیں ہوگا، اگر وہ حکومت بھی قائم کرتے ہیں تو اس میں تکبر آ سکتا ہے، خود غرضی آ سکتی ہے، مفاد پرستی اور لالچ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان کے پاس اختیارات آتے ہیں، وسائل آتے ہیں تو اس کا دماغ چینج ہو جاتا ہے، نظریں چینج ہو جاتی ہیں۔ اب فوکس اللہ کی محبت پہ رہنا چاہیے، اللہ سے تعلق رہنا چاہیے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو یہ حکومت اللہ کی نمائندہ ہوگی، یہ کہ وہ بادشاہت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ اختیارات کا مالک بننے کے بعد فرعون، نمرود، ابو جہل بن جاؤ، یا آج کا جو امریکہ اور یورپ صاحب اختیار بننے کے بعد اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان ہیں تو ان کے اعلی کار کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مومن جماعت جو حکمران ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، انسانوں کی خادم ہوتی ہے۔ آج اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 58 پر پھر اسی جو معاشرت کے احکام اور قوانین تھے ان کی آگے مزید وضاحت فرمائی، رہنمائی دی
اور یہ تتمہ ہے پہلے جو رکوعات گزر چکے ہیں اس کے جو اگلے قوانین ہیں اللہ نے اس رکوع میں ارشاد فرمائے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم میں سے اجازت لیں، الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کے مالک ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، عقل کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 بار۔ وہ لوگ جو گھروں کے اندر رہتے ہیں اور وہ ابھی نابالغ ہیں، عقل کو نہیں پہنچے، یا گھروں کے اندر جو کام کاج کر رہے ہیں، یا غلام اور لونڈیاں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہر وقت آپس میں ملتے جلتے ہیں، محارم رشتے بھی ہیں اور جو دوسرے ہیں ہر وقت آتے جاتے ہیں۔ 3 اوقات میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو اجازت لینی چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جب انسان لیٹتا ہے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جب انسان لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، تو اس لحاظ سے ان 3 اوقات کے اندر جو گھر کے اندر بچے بھی ہیں یا دیگر ملازمین ہیں وہ اجازت لیں گے، اجازت کے بغیر وہ کسی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور پاکیزہ معاشرے کی پہلی جو بنیاد ہے وہ پاکیزہ خاندان ہوتا ہے۔ وہ پاک صاف ستھرا ماحول جو ایک فیملی سے شروع ہوتا ہے وہی آگے معاشرے میں جاتا ہے، کیونکہ معاشرہ تو افراد سے مل کے بنتا ہے۔ معاشرہ کسی ایک فرد کا نام نہیں، ایک فیملی کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام تر جو افراد ہیں، خاندان ہیں، ان کے میل جول کا، آپس میں رہنے کا جو سسٹم ہے اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو فیملی ہے۔ ایک خاندان کے اندر بھی کچھ ضابطے اللہ نے طے کر دیے، کیونکہ وہاں پہ بچوں نے اکٹھے رہنا ہے، عورتوں نے، مردوں نے، کچھ کاج کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو آیت مقدسہ کے اس حصے میں یہ اللہ نے باؤنڈری بنا دی کہ ان 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد، کوئی کسی کے گھر میں، کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہیں، اگرچہ وہ والدین ہی کیوں نہیں ہے، اولاد ہی کیوں نہیں ہے، اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ اس کے بعد، ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان اوقات میں ہم ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔